انمول عرف پنکی ایک ایسا نام جو اس وقت پورے پاکستان میں خوف، دولت، منشیات اور طاقت کی علامت بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ کراچی کی پوش پارٹیوں سے لے کر سیاستدانوں اور شوبز شخصیات تک ہر جگہ اس کے رابطے تھے۔ ایک مڈل پاس لڑکی جو 14 سال کی عمر میں گھر سے نکلی تھی، آخر کیسے پاکستان کی مبینہ ڈرگ کوئین بن گئی؟ ناظرین کرام، پاکستان کی سب سے زیادہ وائرل ڈرگ کوئین پنکی، جس کے حوالے سے ہر بدلتے لمحات کے ساتھ نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی جیفری ایپسٹین کی طرح ایک فائلز بھی کھلنے جا رہی ہیں کہ جس میں سب کے نام جو ہیں وہ واضح ہوں گے اور اس حمام کے اندر بہت سے لوگ ننگے نظر آئیں گے۔ جو اس وقت پنکی کے حوالے سے انفارمیشن سامنے آئی ہے، نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، وہ سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر اس ملک کے اندر کیا کیا چلتا رہے، اور نئے انکشافات میں ان چہروں سے پردہ اٹھنے والا ہے کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ چہرے پہ معصومیت کا جو لبادہ اوڑے ہوئے شخصیات ہیں، کیا یہ بھی اس طرح کا مکروہ دھندا کر سکتے ہیں۔ پنکی نے شوبز شخصیات، سیاستدان، صارفینوں کے نام تک بھی بتا دیے، سرکاری اداروں کو کروڑوں روپے رشوت کی ادائیگی، وکلا کے دفاتر کا استعمال اور شوبز سیاسی شخصیات کی شمولیت۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کا پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ ہیڈ لائنز ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر ایک دفعہ ہلچل مچا دی اور سب ہی پنکی کے متعلق جاننا چاہتی۔ آخر انمول عرف پنکی کے پیچھے کون کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے کیسے ہو گئے؟ پاکستان کی سب سے زیادہ وائرل خاتون ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی، جس کی کہانی کسی فلمی اسکرپٹ سے کم نہیں۔ ایک عام لڑکی جو قصور سے کراچی پہنچی اور پھر وہاں سے منشیات، دولت، پولیس، سیاستدانوں اور شوبز شخصیات تک ایک ایسا جال بنا کہ آج پورا ملک حیران ہے کہ اس کہانی میں سب سے خطرناک بات صرف منشیات نہیں بلکہ وہ طاقتور لوگ ہیں جن کے نام سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حساس اداروں کی تحقیقات کے دوران گرفتار کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی نے سنسنی خیز انکشافات کرتے ہوئے منشیات فروشی کے نیٹ ورک میں ملوث پولیس، ANF حکام اور معروف شخصیات کے ناموں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ ملزمہ کے مطابق ANF کا ایک انسپیکٹر ناصر کو بار بار گرفتار کرتا اور رشوت لے کر چھوڑ دیتا۔ پنکی نے دعویٰ کیا کہ اس نے ANF اہلکاروں کو تقریباً 1 کروڑ 5 لاکھ روپے تک رشوت دی۔ صرف یہی نہیں، درخشاں، گزری اور بوٹ بیسن پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں کو بھی لاکھوں روپے دیے گئے۔ پنکی کے مطابق 2024 میں اس کے بھائی کی گرفتاری کے بعد ایک پولیس اہلکار کامران نے رائڈرز کو اغوا کر کے مجموعی طور پر 2 کروڑ 5 لاکھ روپے بٹورے۔ ملزمہ نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ اس نے اس اہلکار کو راستے سے ہٹانے کے لیے اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کرنے پر غور کر لیا تھا۔ ذرا سوچے کہ خاتون ڈرگ ڈیلر، پولیس اہلکار، اغوا، کروڑوں روپے اور پھر قتل کی منصوبہ بندی، یہ کسی ویب سیریز کی کہانی نہیں بلکہ اب وہ انکشافات ہیں جو اس وقت تحقیقاتی اداروں کے سامنے موجود ہیں۔ پنکی نے اپنے سابق شوہر رانا ناصر کے حوالے سے بھی حیران کن انکشافات کیے ہیں کہ اس کے مطابق رانا ناصر منشیات چھپانے کے لیے وکلا کے دفاتر، چیمبرز استعمال کرتا تھا اور پولیس چھاپا نہ مار سکے، اسی وجہ سے یہ بہت ہی سیف جگہ تھی۔ رانا ناصر کے بھائی رانا منصور اور رانا شہروز وکیل ہیں اور کراچی میں منشیات کے بڑے ڈیلر کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی قانون کے سائے میں قانون شکنی کا سب سے بڑا کاروبار پنپ رہا تھا۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جہاں اس کیس نے شوبز اور سیاستدانوں کے ایوانوں تک ہلچل مچا دی۔ انمول پنکی نے دعویٰ کیا کہ اس کے نیٹ ورک کے 700 سے 800 صارفین ہیں اور جن میں 150 جو اس کے مستقل کسٹمر ہیں۔ ملزمہ نے کہا کہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اداکار منیب بٹ اور سارا نامی ایک ماڈل اداکارہ بھی اس کی گاہک رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے MQM کے MN صادق افتخار اور ان کی اہلیہ کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صادق افتخار پر اس کے 5 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ اب یہ تمام دعوے تحقیقات کا حصہ ہیں اور حتمی فیصلہ قانون اور شاہد کریں گے، لیکن ان ناموں کا سامنے آنے کے بعد ایک دفعہ جو عوام ہے وہ حیران ہے کہ آخر ہمارے جو سیاستدان تھے جنہوں نے ہمارے مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھانا تھا، وہ ایک منشیات فروش کے اس طرح غلام بن چکے تھے یا اس کا قرض تک وہ لے چکے تھے۔ دوستو، یہ حیران کن بات یہ ہے کہ انمول عرف پنکی کا تعلق پنجاب کے شہر قصور سے بتایا جا رہا ہے۔
पंजाब पोस्ट को मालूमात के मुताबिक जो दस्तियाब मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक वो कई बरसों से कराची में मुनज़्ज़म अंदाज में मंशियात का कारोबार चला रही थी। कराची और लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ड्रग पेडलर्स के तौर पर सरगर्म थी और उसका ज्यादातर हदफ पोश इलाकों की निजी पार्टियों में था, जबकि इतलात ये भी हैं कि मुख्तलिफ तदरीसी अदारों में भी उसका नेटवर्क मंशियात सप्लाई में मुलव्विस रहा है। हुकाम के मुताबिक पिंकी की तालीम सिर्फ मिडल थी और 14 साल की उम्र में वो मॉडल बनने के लिए घर से निकली थी और बाद में एक वकील के साथ शादी की और फिर इस धंधे का हिस्सा बनती चलेगी और तलाक के बाद उसने एक पुलिस ऑफिसर से शादी की और फिर 3 भाइयों के साथ मिलकर मंशियात का अपना कारोबार शुरू किया और लाहौर से कराची मंशियात मंगवाती थी। और सबसे बड़ा इंकिशाफ के 5 साल कबल पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया मगर मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए लेकर छोड़ दिया। तहकीकात के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी पर 2019 में मंशियात फरोशी के इल्जाम में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मदय्यत में FIR भी दर्ज थी। FIR के बाद वो कराची और लाहौर फरार होगी और इसी दौरान मुसलसल इश्तिहारी रही और कराची, पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत तक मंशियात की तरसील एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए की जाती रही। बताया जाता है कि वो मंशियात तैयार करने के बाद पहले खुद इसका तजुर्बा करती और पुलिस के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी 300 ग्राम कोकीन से 1 किलो कोकीन बनाती और एक अंडे की कीमत 8 लाख के करीब थी। आम कोकीन 8,000 रुपये में ग्राम थी, जबकि इसकी जो कोकीन थी वो 25,000 और गोल्डन और जो उसके अलावा दूसरी थी वो 50-50 हज़ार तक ग्राम थी। और इसके अलावा अलग क्वालिटी की हैंडमेड रेड वाइन, एक पिस्तौल और मुतद्दर राउंड्स भी उससे बरामद हुए। ज़राए के मुताबिक अनमोल पिंकी जदीद अंदाज में ऑनलाइन मंशियात सप्लाई करती थी और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए उसने अपना ये कारोबार चलाया हुआ था और इसी से वो ऑर्डर लेती थी। आदिल उर्फ विकी एक बताया जा रहा है और उसके बाद एक खातून हीरा नामी बताई जा रही जो टिकटॉक के ऊपर भी सरगर्म थे, वो इसकी जो सप्लाई करते थे और मखसूस राइडर रखे गए थे और खवातीन राइडर्स को भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि अदारों की नजरों से बच सके और उनको माहाना तनख्वाह दी जाती थी, घर किराए पर लेकर दिए जाते थे। अब अदारे हरकत में आ चुके हैं। पंजाब पुलिस ने मुल्ज़मा का क्रिमिनल रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया और CCD और मंशियात विंग से चेक किया जा रहा है कि काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने भी ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्ज़मान में भी तफ्तीशी का जो इसका फैसला किया जा रहा है कि तफ्तीश की जा रही। और इत्तलात के मुताबिक कि अब तक 73 डीलर्स जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अनमोल और पिंकी से भी पूछताछ जारी हो सकता है कि और मजीद नाम सामने आए। नाज़रीन इकराम, अनमोल और पिंकी तो गिरफ्तार होगी लेकिन बहुत से मकरू चेहरों को वो बेनकाब करगी और बतागी कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।